السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج ایک انتہائی دور سے پاکستان گزر رہا ہے. جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کتاب دا گریٹ ٹریجڈی میں لکھا تھا کہ وی آر اسٹینڈنگ آن کراس روڈس وینس آل بٹ ون وے لیڈس ٹو ڈسٹرکشن. اور لگتا ہے کہ وہ آج کے دن کے لیے لکھا تھا. یہ پہلے بھی میں کوٹ کر چکا ہوں. اور فرق یہ ہے کہ اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں. جس کا جو دل کر رہا ہے وہ لوز بال دے رہا ہے, جس کا جو دل کر رہا ہے اس لوز بال کو چھکے میں کنورٹ کر رہا ہے. لگتا ہے ایک T20 جو ہے وہ ٹورنامنٹ شروع ہوا ہوا ہے یہاں پہ. اور حالت اب یہ ہے کہ پہلے تو سیاستدان جملے پھینکتے تھے, اب اینکرز بھی پھینکتے ہیں جن میں میرا بھی نام آ سکتا ہے. اور تجزیہ نگار بھی آ کے بڑی بڑی سخت قسم کی لائنیں لے لیتے ہیں کہ کبھی کسی کو قاتل کہہ دیا, کبھی کسی کو ڈکیت کہہ دیا, کبھی کسی کو کچھ کہہ دیا. اور انالیسس بھی اس طرح کے ہونے لگے ہیں. یہ ساری باتیں ایک طرف, لیکن یوٹیوب کے اوپر کسی کا کوئی زور نہیں ہے, آپ کا یا میرا. اور یوٹیوب کے اوپر جس کا جو دل کرتا ہے وہ اس پہ چھاپ دیتا ہے یا اس پہ لگا دیتا ہے. کئی باری ایڈٹ ہو کے بھی لگ جاتی ہے, کئی باری ان ایڈیٹڈ بھی لگتی ہے. فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, یہ SMS ہے, ساری چیزیں ہیں کہ جو ایک نیک نامی یا بدنامی کا, خاص طور پہ بدنامی کا باعث بڑی شدت سے بن جاتی ہیں. ایک میں چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں کہ یوٹیوب کا اگر آپ غور سے اس کا مطالعہ کریں گے کہ یوٹیوب کے لیے آپ کو لاگ ان وغیرہ تو ہونا نہیں ہے جیسے فیس بک وغیرہ میں ہوتے ہیں. تو یوٹیوب کے اوپر جو انڈیا کے اندر چلنے والی سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں, چاہے وہ دالتس کی ہو, چاہے وہ نیکسلائٹس کی ہو, چاہے ماؤس کی ہو, وہ ویڈیوز اس پہ آپ کو بہت کم ملیں گی. اور جب ملیں گی تو بہت جلدی وہ ڈیلیٹ بھی ہو جائیں گی وہیں سے, کیونکہ اس کا سرور جو ہے وہ انڈیا میں ہی ہے. جو ایشین کانٹیننٹ کا سرور ہے یوٹیوب کا, وہ ایشیا کے اندر پڑا ہے. اب کچھ ویب سائٹس ایسی آ رہی ہیں کہ جو MQM اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اور رحمان ملک صاحب, اس سارے جو ٹریالوجی ہے اس کی لڑائی کو ہوا دے رہے ہیں. کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹس دے رہا ہے وہاں پہ کہ جی اجمل پہاڑی کی انویسٹیگیشن ٹیم یہ ہے, اس کے اوپر یہ الزامات ہیں, فلاں کے اوپر یہ ہے, ڈھکاں کے اوپر یہ ہے, کسی لیڈر کے اوپر یہ ہے, کسی لیڈر کے اوپر یہ ہے. لگتا یہ ہے کہ کیا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ملک اور قوم کو انٹلیکچولی مفلوج تو نہیں کیا جا رہا, اور ہمیں بالکل ہیلپ لیس نیس کے اس دور میں تو نہیں کریٹ کیا جا رہا یا پش کیا جا رہا کہ جہاں ہمارے پاس انارکی کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو ٹو ڈسکس دیز ایشوز اینڈ آف کورس ٹو ڈسکس کہ ذوالفقار مرزا اور MQM کا جو رد عمل ہے اور رحمان ملک کا, یہ سارا بھی کیا یہ لوز ٹاک کے زمرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا. میرے ساتھ بہت سینئر صحافی اور تجزیہ نگار, کالم نگار نذیر ناجی صاحب ہیں یہاں پہ. میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, جنگ اخبار سے ان کا تعلق ہے. اوریہ مقبول جان ہے. اوریہ مقبول جان اب ایک بہت پاپولر اینالسٹ ہیں پاکستان کے مختلف چینلز کے اوپر, خود کالم بھی لکھتے ہیں. اور ہمیں جوائن کریں گے مجیب الرحمان شامی صاحب, روزنامہ پاکستان کے مدیر اعلیٰ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ناجی صاحب, میں آپ میری بات سے ان اے براڈر سینس اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم لوگ جینون اب لوز ٹاک کرنا شروع ہو گئے ہیں؟ ہر جگہ ہوتی ہے جی, ہم اکیلے تو نہیں ہیں. لوز ٹاک کی ایک پریکٹس ہے. آپ نے سوشل میڈیا کی جو بات کی ہے, یا سیکنڈ لائن میڈیا کی, یہ بھی ابتدا ہے چونکہ اس کی, اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. جیسے انٹرنیٹ جب شروع میں آیا تھا, کمپیوٹر جب آیا تھا, تو اس وقت بھی ہمارے یہی ریئیکشن تھے کہ اب کیا ہو جائے گا, دیکھیے جی نالج تو ختم ہو گئی, دیکھیے جی علم تو ختم ہو گیا, دیکھیے جی پڑھنا لکھنا تو ختم ہو گیا, بچے تو گئے جی, بچوں کو پڑھنے کا وقت نہیں آئے گا جی, لوگ کمپیوٹر بیٹھے رہیں گے جی. سب کچھ ہوتا رہا نا, لیکن تعلیم کا معیار بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے. وہ بھی ذریعہ بن گئے تعلیم کو بہتر بننے کا. یہ جو سیکنڈ لائن ہے میڈیا کی, جسے سوشل میڈیا کہتے ہیں, اس میں بہت رتب و یابس آ رہا ہے. لیکن اس میں کئی سچائیاں بھی آ رہی ہیں جو کہ ہمارے جو اصول ہیں, جو ایتھکس ہیں, ان کے تحت ریگولر میڈیا پہ نہیں آ سکتے. تو وہ سامنے بھی آ جاتی ہیں, گاسپس بھی آ جاتی ہیں. یہ ایک اور حصہ ہے. لیکن وہ بھی تو ذمہ داری کے ساتھ ہونا چاہیے. نہیں, اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ذمہ دار کوئی نہیں اس کا, وہ ہم یہ جان کے پڑھتے ہیں. نہیں, مسئلہ سارا دیکھیں, مسئلہ سارا یہ ہے کہ گزشتہ 50-60 سال سے ایک کارپوریٹ میڈیا آیا ہے, اور اس کارپوریٹ میڈیا کی اب کلبنگ ٹوگیدر ہوئی ہے. 3 بڑے بڑے جوائنٹ بن گئے پوری دنیا کے. ہم اکیلے نہیں ہیں, مسئلہ سارا یہی ہے. ایک تو والٹ ڈزنی ہے, دوسرا ابھی روپرٹ مرڈاک کا جو بیسک
ایشو اٹھا تھا, نیوز آف دا ورلڈ والا. نیوز آف دا ورلڈ والا. اس نیوز آف دا ورلڈ والے نے اس نے 4 مین پوائنٹ دیے تھے کہ میں اس دنیا کے اندر یہ 4 مین پوائنٹ ہیں ان کی بنیاد پر میڈیا کو لے کے جانا چاہتا ہوں. نمبر 1, وہ کہتا ہے اس دنیا کا کلچر اپلیول اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک الیکٹرانک میوزک نہ ہو جائے. سیکنڈ, کانسپریسی تھیوریز کو آگے لے جائے. نیچرل لیڈرشپ جو ہے اس کا کلا کمانا کیا جائے, ان کی کردار کشی نہ کی جائے. یہ جب تک نہیں آتے اس وقت تک ہم ایک اپنے ڈیزائن پہ آ کے نہیں بڑھ سکتے. اب یہ پورا میڈیا جو 1987 میں 97 کمپنیوں کی ملکیت تھی, اب صرف 5 کمپنیوں کی ملکیت ہو گیا ہے, اور ان 5 کمپنیوں کو خاص لیول پہ ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے اندر گوسپ ہم بھی کرتے تھے, غیبت ہم بھی کرتے تھے, اسکینڈلنگ. غیبت تو بہترین ٹائم پاس ہے ہمارے تمام دنیا کا, اور یار بیٹھیں غیبت کریں فلاں کی. اور غیبت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے, یہ ایک دوسرے کے ہم خود ہی جھاڑ رہے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو 50 دیا, آپ نے مجھے 50 غیبت کرے, برابر ہو جاتا ہے آخر میں اٹھ کے. یہ صورتحال ہو جاتی. اب صورتحال یہ ہے, لیکن اس کو میڈیا میں لے کے آنا, اس گوسپ کو اوتھینٹسٹی دینا اور جتنا چاہنا اس کو دینا, یہ بڑا ڈیزائن سے ہوتا رہا ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ گھر سے چل کے ہمارے اینکر پرسن بھی آتے ہیں, گھر سے چل کے ہمارے جیسے تجزیہ نگار بھی آتے ہیں کہ یہ فکرہ ماریں گے, اور چل کے پریس کانفرنس کرنے والے بھی آتے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ انارکی پھیلتی ہے. اب یہ کس حد تک درست ہے؟ کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک آف دا مومنٹ, میں یہ کہوں گا کیونکہ اس وقت تو پاکستان میں صرف ذوالفقار مرزا کی پریس کانفرنسز جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں کہ ذوالفقار مرزا ایک پاپولر کاز لے کے سامنے آئی ہیں, اور خاص طور پہ جو سندھی نیشنلسٹ پارٹیز کا ووٹ بینک ہو سکتا تھا اس کو انہوں نے بڑا سیریسلی اٹریکٹ کر لیا اپنی طرف, اور اب سندھ کی سیاست میں وہ ایک اہم کردار ادا کریں گے. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ بات یہ ہے جی کہ سیاسی کردار ادا کرنے کے لیے کوئی پس منظر, کوئی سیاسی شخصیت, کوئی سیاسی جماعت ہونی چاہیے. اس طرح جو ہوتے ہیں نا حادثاتی طور پہ سامنے آنے والے کردار, وہ ہمارے یہاں بے شمار پائے جاتے ہیں, اور وہ ان سے بہت بڑے لوگ تھے, جیسے اصغر خان آئے, چھائے, گئے. اسی طرح ایک شاید آپ کو یاد ہو, وہ رفیق باجوہ صاحب ہوتے تھے, پی ایل ڈی کی تحریک میں ہیرو بن کے آئے تھے اور اس کے بعد دکھائی کہیں نہیں دیے. ایسے کردار کئی, جیسے ابھی شاہ قریشی صاحب جی جیسے الگ ہوئے تھے تو وزیر اعظم تھے, اگلا وزیر اعظم آ گیا. یہ تمام لوگ جو ادھر ادھر زرداری حکومت کے خلاف شعلہ بیانیاں کر رہے تھے, ان کی امیدوں کا مرکز وہ بن گئے تھے, اور سب کہہ رہے تھے اب یہ بس آئے کہ آئے, ان کی پارٹی بنے کہ بنے, نون لیگ میں گئے یا قیادت نون لیگ کی سنبھال لیں گے یا پیپلز پارٹی کی سنبھال لیں گے. آج ان کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ تو بہت چھوٹے ہیں, چھوٹے سائز کے ہیں. یہ کوئی قومی سیاستدان بننے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے, اور کوئی پارٹی ان کے پیچھے نہیں ہے. اپنی پارٹی جو ان کی تھی وہ چھوڑ دی تھی, جس کی وجہ سے ان کا تھوڑا بہت وزن تھا تو ان کی باتیں سنی جاتی تھیں. اب یہ تھوڑی سی سینسیشن کریٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے ایسی باتوں کو میری بات ملتی ہے شروع میں. اگر آپ لوگ برا نہ منائیں پلیز, میں کمپیریزنس نہیں کر رہا, لیکن میں ایک یاد کرانا چاہتا ہوں عاریہ صاحب کہ ذوالفقار علی بھٹو وہ خود بھی ایک سینسیشنل ایشو کے بعد وہ اٹھے تھے, اور پھر وہ انہوں نے ایگزیکٹلی, اور نان اینٹی. پہلی بات بتاؤں, ذوالفقار علی بھٹو کی صورتحال یہ ہے کہ سیکرٹری جنرل تھے, ڈیڈی کہتے تھے ایوب کو, اور حالت یہ تھی کہ جس وقت بھٹو صاحب تاشقند سے چھوڑ کے نکلے ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے کہ 1966 سے لے کے 67-8 تک ان کو سجھائی نہیں دیتا تھا. چند لوگ ہوتے تھے ان کے ارد گرد, اور وہی گھومتے پھرتے تھے. لوگ کہتے ختم ہو گیا, رول ختم ہو گیا. بعض دفعہ سچویشن بندے کو لیڈرشپ بناتی ہے. بونگے سے بونگا آدمی پتہ نہیں کیا سے کیا چیز ہو جاتا ہے, پرائم منسٹر بھی ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ شخصیت جو ہے وہ سچویشن کریٹ کرتی ہے. اب پاکستان کا مسئلہ پتہ کیا ہو گیا, پاکستان میں عوام کا اعتماد بڑی بری طرح سے اتر گیا ہوا ہے. وہ آصف زرداری پہ اگر حکومت چھوڑ کے آ جائے نا اور کہے کہ میں ایک اور طرح کی لائن لے لوں, تو شاید اس پہ بھی لوگ یقین نہ کریں. تو یہ تو چھوٹی چھوٹی لوگ ہیں. تو اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کا ایک بات ہے, میں بیسکلی اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی, ذوالفقار مرزا کا لہجہ شاید محمود قریشی سے بھی اور باقی سارے چھوڑنے والوں سے مختلف ہے. ذوالفقار مرزا کا لہجہ اگریشن والا ہے. ذوالفقار مرزا کے لہجے میں ایک سچ بھی ہے. وہ سچ ایسا ہے کہ جو ہم لوگ نہیں بول پاتے تھے. میڈیا کے سب لوگوں کو یہ چیزیں پتہ تھی, سب لوگوں کو, سب کو پتہ تھا, ہم نہیں بول پاتے تھے. آدھا سچ ہو سکتا ہے لیکن سچ ضرور ہے. تو اس لیے ذوالفقار مرزا کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن آدھا سچ کیا بہت ڈینجرس نہیں ہوتا؟ جی بہت ڈینجرس ہوتا. اب دوسری طرف سے آدھا سچ آئے گا نا, اور دونوں جب آدھا آدھا سچ مقابلے پہ آتے ہیں تو پھر میں وہی کہتا ہوں کہ 1912 اور 13 کے اندر جب فرسٹ ورلڈ وار کے بعد لندن ہوسٹیج بنا لیا گیا تھا 2 لوگوں نے,
دو گروپ تھے. ملکہ برطانیہ سے وہ جا کے بھتہ وصول کرتے تھے اس کے جہازوں سے. تو ملکہ برطانیہ نے آخر فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو پالیٹیشین کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو پیچھے ہٹا دو. لندن شوڈ بی ڈی پولیٹیسائزڈ. اٹس ناٹ اے پولیٹیکل ایشو. انہوں نے ڈی پولیٹیسائز کیا, پولیس کے حوالے 3.5 سال تک رہا, اور تمام مافیا کی بیکنگ کو ختم کر کے لندن آج پیسفل ہے. بھتہ کا ایشو پولیٹیسائز نہیں ہوتا. یہ جب روز کہتے ہیں نا کہ 4 پولیٹیشین کو بٹھا کے مسئلہ حل کر دیں, دے آر پارٹ آف دا پرابلم, دے آر ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. پرابلم یہ ہے کہ جو سپوزڈلی ڈاکیومنٹ ذوالفقار مرزا ساروں کو دکھا رہے ہیں اس وقت وہ ایک ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے. میں چاہوں تو میں دکھا بھی سکتا ہوں, لیکن کیونکہ میرے پاس وہ تصدیق نہیں ہے ان کی, مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ جینون ہے, لیجٹیمیٹ ہے, کہ ویب سائٹ پہ پتہ نہیں کس نے کیا خود سے لکھ کر ڈال دیا ہے. اب جب جس کو ملتا جائے گا وہ اس کو دکھاتا جائے گا, اور خامخواہ میں اوتھینٹک بن کے وہ ای میلوں پہ ٹریول کرنا شروع ہو جائے گا, یا جو بھی اس کے متعلق ری ایکشن ہونا ہے. میں جی پہلے تو اس پر شدید احتجاج کروں گا جو ان کا موازنہ کیا گیا ہے بھٹو صاحب کا اس کے ساتھ. موازنہ حالت کا کیا ہے, یہ حالت کا, شخصیت کا بھی نہیں ہے. کسی کوئی آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ دونوں نان اینٹی تھے, بھٹو بھی تھا اور یہ بھی نان اینٹی ہے. بھٹو کبھی نان اینٹی نہیں رہا. پہلی بات یہ ہے, مجھے اپنی بات کہنے دیجیے. بھٹو واز اے گریٹ ڈیبیٹر اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں. بھٹو ایز اے منسٹر بہت شائننگ منسٹر تھا بھٹو, اور بہت ٹاپ پہ منسٹر بنا ہوا تھا. وہ بھٹو تھا جس نے ایز اے نیچرل ریسورسز منسٹر آئل کمپنیز کو چیلنج کیا تھا. جب اسے کہا گیا تھا کہ ہم جس کو چاہیں یا خرید لیں, اس نے کہا شٹ اپ اینڈ گو گیٹ آؤٹ آف پاکستان. یہاں سے بھٹو کی شروع ہوئی تھی. اس کے بعد بھٹو بیرسٹر تھا, بہت نون بیرسٹر تھا. بھٹو کیبنٹ میں جب فارن منسٹر بنا اس نے ایک تاریخ بدلنے والی فارن پالیسی تھی. بھٹو جب حکومت سے باہر آیا اس وقت بھی نان اینٹی نہیں تھا. بھٹو جب تاشکند گیا اس سے پہلے وہ یو این کی تقریر کر کے ہیرو بن چکا تھا. یہ ایک چھوٹے سے ضلع کا بندہ وہ انٹرنیشنل فگر اپنے زمانے میں بن چکا تھا اس وقت. اس کے بارے میں یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی نہیں, بالکل آپ کی رائے ہے, اس کا احترام ہے. میں ناجی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ مقبول جان صاحب بھی ہیں, اور جب بریک سے آئیں گے تو شاید ہمیں مجیب الرحمان شامی صاحب بھی جوائن کریں. ایک بریک کے بعد, ٹھیک ہے, بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ نذیر ناجی اور اوریہ مقبول جان صاحب کی باتیں سن رہے تھے. نہیں ناجی صاحب, بات پتہ کیا ہو رہی ہے, جب کوئی پبلک فگر ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر انگلی بھی اٹھائی جا سکتی ہے. اب فرق یہ ہے کہ یہاں پہ ذوالفقار مرزا صاحب نے جو کہا, کافی لوگوں کا میں جانتا ہوں جن کے لیے وہ ایک ہیرو سے کم نہیں ہے اس وقت, بہت سے لوگ بلکہ, اور بہت سے ایسے لوگ جو ان کو ناپسند کرتے تھے نا وہ بھی ان کو کہہ رہے نہیں یار غلطیں صحیح کر رہے ہیں. بالکل, اچھا آپ بھی کہہ رہے ہیں. اور بہت سے لوگ جو ان کے مخالفین ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ان کا علاج کراؤ, کسی سائیکالوجسٹ کے پاس بھیجو, کسی اس کے پاس بھیجو. دونوں اب ایکسٹریم قسم کے ویوز آ رہے ہیں. میرا سوال ہی یہ تھا پروگرام شروع ہوتے وقت بھی کہ جس طرح ہم ایکسٹریمسٹ پالیسیز لے کے چل رہے ہیں, ایکسٹریمسٹ صرف وہ نہیں ہے کہ جو خودکش بمبار ہے, ایکسٹریمسٹ تو ہم بھی ہو سکتے ہیں نا اپنے اپنے اوپینینز میں. کیا ہمارا ملک ایکسٹریم انالیسس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ یہ آپ نے بالکل الگ بات کی اور یہ بات درست ہے. ہمارا ملک ایکسٹریمزم کا متحمل نہیں ہو سکتا, بلکہ ہمارا ملک تو وکٹم ہے ایکسٹریمزم کا, ہر طرح کی ایکسٹریمزم, خاص طور پہ ریلیجس ایکسٹریمزم, نظریاتی ایکسٹریمزم, رویوں کی ایکسٹریمزم, جذبات کی ایکسٹریم. یعنی ایکسٹریم تو ہمارے ہاں ہر طرف ہے. لیکن ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ ابھی یہاں کہا گیا تھا کہ جی یہ میڈیا اور یہ فلاں فلاں ان سے انارکی پھیلتی ہے. انارکی ایک سوشل کنڈیشن ہے, وہ باتوں سے نہیں ہوتی, وہ ٹپیکل خاص طور پہ سماجی حالات ہوتے ہیں. ایک خاص نیج پر پہنچ کر ایک خاص شکل میں آ کر پھر کہیں انارکی بنتی ہے. اس کی ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں, وہ بول چال سے انارکی کہیں نہیں آتی. اچھا, اب جو آپ نے فرمایا ہے اس وقت, کیا ابھی آخری جملہ کیا تھا؟ میں ایکسٹریم انالیسس جو ہے ہمارا, ایکسٹریم جو ہے اس کی وجہ سے ہم کافی ابتری کا شکار ہیں, لیکن ہم اعتدال کی طرف آ رہے ہیں. وہ کیسے؟ مثلا پہلے جس وقت حکومت آئی تھی منتخب, اس وقت آپ جانتے ہیں کیسے کیسے انتہائی مطالبات ہو رہے تھے. یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ وہ جائیں اور ان کو ایمبولینس میں نکال دیں وہاں سے. کیسے فوج کی آمد کے کیسے کیسے دعوے کیے جا رہے تھے, عدالتوں سے کیا کیا توقعات کی جا رہی تھیں. ہر طرف سے ایک یہ تھا کہ حکومت کو ہٹا دو, اس کو نکال دو. کسی کے پاس یہ برداشت کا حوصلہ اور سپیس نہیں تھی کہ اس حکومت کو کوئی وقت دے. لیکن اس ساری صورتحال میں حکومت وقت دیتی چلی گئی,
سوری اور آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ اس وقت ایکسٹریم پر تھے آج کہاں کھڑے ہیں. آج وہ لوگ اس حکومت کو نہ صرف تسلیم کر چکے ہیں بلکہ اب وہ اس پاسبلٹی کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنا وقت پورا کرے گی. یہ اعتدال کی ایک صورت ہے جو نکلتی آ رہی ہے ایکسٹریم کے اندر سے. دوسری ایکسٹریم کراچی کی یہ صورتحال ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کسی شہر کی صورتحال خراب نہیں ہو سکتی. ہمارے سامنے بیشتر شہروں کی مثالیں، انہوں نے لندن کی مثال پیش کی ہے، بے شمار جیسے بھی جو میٹروپولیٹن شہر ہوتے ہیں ان کی خاص ایک لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جو عام شہروں پہ اپلائی نہیں ہوتی. مثلا لندن میں لا اینڈ آرڈر کو رکھنے کے لیے جو بھی طریقے اپنائے جاتے ہیں وہ باقی شہروں میں نہیں ہیں. جو نیو یارک میں ہیں باقی شہروں میں نہیں ہیں، شکاگو میں ہیں باقی شہروں میں نہیں ہیں، ٹوکیو میں ہیں باقی شہر، ممبئی میں ہیں باقی شہروں میں نہیں ہیں. کراچی بدنصیب شہر ہے کہ اس کو میٹروپولیٹن شہر کا درجہ ہم نے ابھی تک دیا نہیں ہے. اس کی ایڈمنسٹریشن مختلف ہوتی ہے. مثلا جو ممبئی میں، دلی میں، کلکتہ میں کمسٹریٹ سسٹم ہے، کمشنر، وہ وہاں پر جو پولیس ہے وہ الگ طرح کی پولیس ہے. اسی طرح وہاں کی جو کارپوریشن ہے وہ الگ طرح کی کارپوریشن ہے. اس کے اپنے ضابطے ہیں، اپنے طریقے ہیں، اور اس شہر کا امن و امان برقرار رکھنے کے لیے نیگوسیشنز کے طریقے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. مافیاز کے ساتھ بھی نیگوسیشنز ہوتی ہیں، وہ جو دوسرے طاقتور گروپس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. ایک بیلنس کریٹ کیا جاتا ہے کچھ لیگل کچھ انلیگل مینز کے ساتھ. یہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ لیگل اینڈ انلیگل مینز. مطلب کسی مافیا کے ساتھ پولیس کا سمجھوتا کرنا سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میٹروپولیٹن سٹیز میں ایسا ہوتا ہے. کراچی میں یہ طریقے اختیار نہیں کیے گئے. تو میں نے بارہا کہا ہے کہ ایک تو کراچی پر مہربانی کرنا چھوڑ دیں اسلام آباد والے، کیونکہ کراچی کو ہمیشہ ہی اسلام آباد نے ہی کنٹرول کیا ہے، چاہے وہ ابریت ہو چاہے وہ جمہوریت ہو. اس شہر کو پچھلے عرصے میں 2 مرتبہ موقع ملا ہے کہ ان کے لوکل لیڈر نے کنٹرول کیا ہے. ایک تھا نعمت اللہ خان جس کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، ایک تھا یہ کیا لڑکا ہے مصطفیٰ کمال جس کا ایم کیو ایم سے تعلق تھا. لیکن آپ کو دیکھ کے حیرت ہوگی کہ لوکل کمپلشنز کیا ہوتی ہیں کہ یہ دونوں مختلف ادر ایکسٹریم پر ہوتے ہوئے ایک دوسری ایکسٹریم پہ ایک دوسری ایکسٹریم پہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں. لیکن ان دونوں کے دور کو اگر یاد کریں تو جو ترقیاتی کام ہوا کراچی میں وہ بلا امتیاز ہوا. اس نے مہاجروں کے علاقے میں کام کیا، اس نے دوسروں کے علاقے میں کام کیا. یہ ٹھیک ہے. اسی طرح مصطفیٰ کمال نے پٹھانوں کے علاقے میں کام کیا، یہاں پہ پرابلم ایک اور سندھیوں کے بھی کیا. پرابلم تو جب تک وہ شہر والوں کے پاس رہا تھوڑا عرصہ وہ بہت پرامن شہر رہا. جب پھر اسلام آباد نازل ہوا ہے وہاں سے پھر سے وہ بدامن ہو گیا. پرابلم یہاں پہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے. لوگ ہمیں پتہ بار کیا کہتے ہیں، آپ کو بھی کہتے ہوں گے، آپ کو بھی کہتے ہوں گے کہ یار تسی یہ گلاں کرتے ہو حل کی ہے، سولوشن بتائیں. اب میں آپ کو ایک پرابلم بتاتا ہوں کہ ذوالفقار مرزا نے جو کہ ایک انتہائی معزز عہدے پہ فائز تھے وزارت داخلہ کے، اس پہ انہوں نے قرآن مجید اپنے سر پہ اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ جی رحمان ملک ملک توڑنے کی سازش کر رہا. میں چھوٹی کر کے آپ کو پریس کانفرنس بتا رہا ہوں. اب ایک طرف یہ بات ہوگی، حکومت ایک طرف تو ان سے ڈس ایسوسیٹ کر رہی ہے اپنے آپ کو کہ جی ان کا تعلق ہماری پارٹی سے نہیں ہے، ذاتی حیثیت میں دی ہے. دوسری طرف اس بیان کے اوپر نہ کوئی ابھی تک ایف آئی آر کٹی ہے نہ کوئی ری ایکشن ہوا ہے. اور اگر کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی جس میں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ذوالفقار مرزا نے جھوٹی قسم کھائی ہے تو پھر پی بی سی کے تحت ان کو بھی قید ہونی چاہیے 7 سال کی. ٹھیک ہے نا، انہوں نے ایک قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے. تو یہ ان ایکشن جو ہے یہ کب تک چلتا رہے گا اس ملک میں؟ سر میں پہلی بات بتاؤں، ایک تو ہوتا ہے جنرل ایڈمنسٹریشن آف دا کنٹری، ایک ہوتا ہے پرٹیکولر سچویشنز. میٹروپولیٹن جہاں بھی دنیا میں ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر ایڈمنسٹریشن واقعی میں بات مانتا ہوں کہ ان کی علیحدہ ہوتی ہے، لیکن وہاں ڈیل بالکل مختلف تھے. روڈی جولیانی نے جب نیو یارک کو ٹیکل کیا تھا 9/11 کے بعد، 9/11 سے پہلے کرائم ریٹ دنیا کے ٹاپ موسٹ رینکنگ میں تھا. آپ اس کو لیگل سینٹیٹی میں اندر آپ ہیومن رائٹ ایکٹیویشن کے اندر آئیں تو روڈی جولیانی کے ایکشن سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ قابل تعزیر تھے. وہ 2 فگرز کے اندر نیو یارک کو آ گیا تھا 1996 کے اندر، 96 97 98. اٹالین مافیا کا پلا ہوا آدمی، اس نے کہا تھا میں ٹھیک ان کو اسی طرح کروں گا. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ ہم ایگزیکٹلی بالکل صحیح. اچھا دوسری ایگزیکٹلی ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کے اندر ایک تو روڈی جولیانی کا مثال، دوسرا یہ ہے کہ انارکی جو ہے جو ہم جو پھیلاتے ہیں،
ول ڈورانٹ کی کتاب ہے ہیروز آف دا ہسٹری. اس میں وہ کہتا یہ ہے کہ فرانس میں سے زیادہ لندن میں غربت تھی. وہ لندن میں اتنی زیادہ غربت تھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے انارکی فرانس میں کیوں آئی. وہ کہتے ہیں انارکی لے کے آتے ہیں اسپوائلڈ چلڈرن آف دا ہسٹری. وہ لوگ جو تمسخر اڑاتے ہیں لوگوں کا, جو کہتے ہیں کہ لوگوں کو گھاس نہیں ملتی, جو لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا. وہ کہتے ہیں کیک کیوں نہیں کھاتے روٹی. یہ تمسخر اڑانے والے, ہم میڈیا تمسخر اڑانے والوں کا اسپوکس مین بن جاتا ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ آج سے 50 سال پہلے کی آپ شاپنگ لسٹ ناجی صاحب اپنی اٹھا لیں تو 80% چیزیں ایسی تھیں جو خریدتے ہی نہیں تھے ہم لوگ. ہم شیمپو نہیں خریدتے تھے, ہم ٹیشو پیپر نہیں خریدتے تھے, ہم جو رات کو بوتلیں جو کھانے کے ساتھ پیتے ہیں اس کی وہ نہیں ہوتی تھی. بہت ساری چیزیں ایسی. ہمیں ایک لائف سٹائل کا ہوسٹیج بنایا گیا, پھر اس لائف سٹائل میں ہمیں گوسپ کا ہوسٹیج بنایا گیا, پھر ہمیں ساری رات سارا دن ہمیں مزہ ہی نہیں آتا جب تک کوئی لڑکے نہ اٹھے. ہمیں مزہ ہی نہیں آتا بلیڈ نہ مارے اپنے آپ کو, بلیڈ نہ مارے, دست و گریبان نہ. ہم گوسپ میں کانسپریسی تھیوریز, ہر اینکر پرسن 5 اینکر پرسن بیٹھے ہوں گے, ایک وہ یوں کر کے گا میرے پاس تازہ خبر ہے اور وہ ابھی سے آئی, اور وہ بات روپرٹ مرڈاک کہتا ہے جب تک میرے پاس ایک بڑی تازہ خبر ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آؤں گا تو میں آپ کو بھی بتاؤں گا اور ان کو بھی بتاؤں گا. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام بریک. اور میں نے جب کہا تھا کہ میرے پاس خبر ہے, بریکنگ نیوز ہے, تو میں کوئی مذاق نہیں کر رہا تھا. میں اناؤنس کر رہا ہوں کہ مجھے ابھی نیوز ملی ہے کہ الطاف حسین صاحب کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہے, اور اسپتال کے اندر جہاں پہ وہ علاج ان کا ہو رہا ہے, ان کو چیسٹ پین تھی اور چیسٹ پین کے بعد اب وہ ریکور کرنا شروع ہو رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اوریہ صاحب, ناجی صاحب, کہ آپ کے لیڈرز جنہوں نے سسٹم کو آگے لے کے جانا ہے وہ بھی بہک جاتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ اگر میاں شہباز شریف, ان کے یہ بیانات میں پڑھ رہا تھا, بڑے انٹرسٹنگ بیانات ہیں, کہ ان کا کہنا ہے کہ چہرے نہیں نظام کو بدلنا ہوگا, مسائل کا حل اسمبلیوں میں نہیں سڑکوں پہ ہوگا, تحریک چلانی پڑے گی, عید کے بعد عوام باہر نکلیں. پھر ان کا کراچی کے صنعت کار اور تاجر اپنے کاروبار ساؤتھ افریقہ اور بنگلہ دیش منتقل کر رہے ہیں. اسلام آباد کی چوٹی پر بیٹھا ایک شخص اس ملک کو تباہ کرنے کے درپے ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگر تو یہ میاں نواز شریف نے کہا ہوتا تو میں بالکل اعتراض نہ کرتا, وہ سیاستدان ہے, پارٹی کے سربراہ ہیں. یہ نہیں ہے, نہیں, یہ اپنا حکومت کا حصہ ہے, یہ چیف منسٹر بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. ایز اے چیف منسٹر جب آپ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کے آفس کو اس طرح رگیدتے ہیں تو اس ملک میں کتنے عوام کو آپ سکون دے سکتے ہیں. میں اس پہ آپ کو لا رہا ہوں. یہ لوز ٹاک نہیں ہے. نہیں, ہم ایسے آپ نہیں کہیں گے. نہیں, میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ میرے سامنے مثالیں موجود ہیں. آپ کو معلوم ہے نریندر مودی اور دلی کے پرائم منسٹر کی آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے؟ یہی ہے جو ان دونوں کی. نہیں, کیا جسٹیفائی ہے؟ سب کرتے ہیں وہ. نہیں, جسٹیفیکیشن ہے, ریٹورک ہوتا ہے, یہ ریٹورک ہے, چلتا ہے. کہ اگر سارے ایک دو مختلف پارٹیوں کو بلانگ کرتے ہیں, اگر کوئی دونوں ایڈمنسٹریشن کے دو مختلف مثال اور کوڈ آف کانڈکٹ میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا. سیاست میں یہ ہوتا ہے جی, جمہوریت میں, سیاست میں, آپ یہ تیسری دنیا کی سیاست ہے. ہمارے ہاں آپ آئیڈیلسٹ ہو کے دیکھ رہے ہیں, ایسے مت دیکھیں سر. تیسری دنیا, آئیڈیلسٹ نہ ہوں میں, تیسری دنیا دیکھیں, ہر دنیا. شکر آپ نے آئیڈیلسٹ ہی کہہ دیا, کمیونسٹ نہیں کہہ دیا. بل کلنٹن جو ہے یہ تیسری دنیا, ہر دنیا میں. بل کلنٹن کے بارے میں جنہوں نے تجزیہ لیا خواتین کے ووٹس کا, تو 72% ایسی تھی جو کہتی ہم اس لیے اس کو ووٹ دیے تھے کہ وہ ہمیں ڈریم میں آتا تھا. تو یہ دنیا کی ہر طرح کی سیاست میں اب کہیں گے جی یہ ڈریم میں آنا اور یہ وہ سائیکک چینل کے تھرو کہتے ہیں مینیپولیٹ کرتا تھا, ایسی بات نہیں ہوتی. آج ہی بی جے پی نے کہا ہے کہ گورنر واپس بلاؤ گجرات کا. ہاں, تو یہ ریٹورک ہے, وہ آپ کی بات صحیح ہے, ریٹورک ہے. یہ تو کاپی رائٹر جو ہے نا, ان کا اسپیچ رائٹر, اس کو آپ کسی دن انٹرویو پہ بلائیں. یہاں پہ پرابلم یہ ہے, پرابلم ناجی صاحب بھی رہ چکے ہیں اسپیچ رائٹر, تو میں میاں صاحب کا تھا. میاں صاحب کے پرابلم یہ ہے یہاں پہ کہ اگر یہ بات جو ذوالفقار مرزا نے کہی, عمران خان نے کہی ہوتی یا میاں نواز شریف نے کہی ہوتی تو ہم ایک پنچ آف سالٹ کے ساتھ لیتے. یہ ایک ایسا شخص ہے جو نہ صرف زرداری صاحب کے بچپن کا دوست, نہ صرف ان کے سیاسی اسیری کا ساتھی, نہ صرف ان کا کاروباری شریک, بلکہ ہر طرح سے فیملی فرینڈ بھی, سب کچھ. ہوم منسٹر, اب ہوم منسٹر تو چلے, ہوم منسٹر تو کئی آئے کئی گئے, لیکن یہ میں زرداری صاحب کے ریلیشن سے کہہ رہا ہوں. زرداری صاحب اس سے اپنے آپ کو کس طرح ایکسٹریکٹ کریں گے, جہاں ایک طرف ان کے اوپر یہ بوجھ ہے پارٹی کا, ملک کا, اور دوسری طرف وہ اپنی دوستیاں بھی نبھانے کے لیے مشہور ہیں. آپ کو ان کا ریکارڈ معلوم ہے, ان کا ذوالفقار مرزا صاحب کا, یہ ہر ایک سٹیم پر جا کر واپس آنے کی صلاحیت رکھتے ہیں.
اور پہلے اس کا مظاہرہ کر چکے ہیں، تو ان سے کچھ بعید نہیں کب کیا کر دیں. مثلا اس وقت جو میں بھی پھر آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ رحمان ملک کو وزارت سے نکال دیں، پھر میں آ جاتا ہوں واپس، میری ناراضگی ختم ہو جائے گی. تو یہ ہنسنے والی بات ہے. لیکن یہ ایک بات ہے کہ وہ اس وقت میرا خیال ہے اس دن بھی انہوں نے کہا کہ میں نے 20-22 دفعہ مجھے پریزیڈنٹ ہاؤس سے فون آیا. اور یہ صاحب بات پتہ ہے کیا اس وقت وہ جس پوائنٹ اب پتہ ہے کہ اب لوگ واپس نہیں آنے دیں گے. نہیں، پرابلم ایک اور یہ بات درست ہے. اب لوگ واپس نہیں آنے دیں گے. یہاں پہ ایک اور پرابلم ہو رہی ہے. اور یہ اب پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ اگر تو ذوالفقار مرزا صاحب نے صرف رحمان ملک صاحب کو سائیڈ لائن کرنا تھا، وہ یا انہوں نے ایم کیو ایم کو ملائن کرنا تھا، وہ ایک طرف ہو گئی ہے. اب تو زیادہ انڈر پریشر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو گئی ہے. سر رقمہ لگ گیا نا. اب نہیں بیٹنگ ہو رہی ہے. نہیں وہ میں مزاق کر رہا ہوں. اب واپس نہیں آنے. بیٹنگ شروع ہو چکی ہوگی. بیٹنگ شروع ہو چکی ہوگی. بیٹنگ تو یہاں ہر بات پہ ہو جاتی ہے. اب آپ تماشا دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کراچی کے اندر میں آپ پہلے کہا تھا کہ بیسیکلی لسانیات کی بنیاد پہ، تعصب کی بنیاد پہ جب ایک جگہ مافیا بنتا ہے تو اٹس باؤنڈ. یہ رئیس امروئی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اپنا قرار حسین صاحب، تو قرار صاحب نے بڑی مزیدار بات انہوں نے کہا کہ اپنی لسانیت کی بنیاد پہ ایک مافیا بنتا ہے، اٹس باؤنڈ کہ کسی نہ کسی دن 10 سال بعد پھر دوسرا ضرور بناتا ہے. یہ دنیا کی تاریخ، اور وہ بن چکا ہے. اور اب ایک نہیں تو 3 بن چکے ہیں. اب 3 بن چکے ہیں. پہلے 2 تھے، 3 بن چکے ہیں. اب آپ دعا یہ کریں کہ اس مافیا کے میں ہوش راستہ ایک ہی ہے. اور یہ بھی کیا ساری لیڈرشپ کو کراچی بدل کر دو اور کراچی لیڈرشپ کو کرو، لوگوں کو نہ کرو. اور خدا کی قسم اٹھا کرتا ہوں، لوگ ان کے خلاف انگلیاں اٹھا کے بتائیں گے کہ یہ یہاں بندہ ہے. لیڈرشپ کو بلکہ آؤٹ کر دو، ٹوٹلی ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ. اچھا کون کرے گا یہ؟ ہاں کون کرے گا؟ میڈیا تو نہیں کر سکتا. نہیں، آپ نے بڑا اچھا سولوشن دیا ہے. یہ امپلیمنٹ کون کرے گا؟ یہ 2 ہی طریقے ہیں. یا تو سپریم کورٹ یہ حکم دے کہ یہ تمام لوگ فلاں ہم نے جو اس پہ انویسٹیگیٹ کیا ہے یا ہم نے سنا ہے یا ہم نے نتیجہ نکالا ہے، یہ لوگ اس میں ملوث ہیں، یا ان لوگوں کو نظر بند کیا جائے یا ان لوگوں کو شہر بدل کر دیا جائے. یہ حکم ہو سکتا ہے کہ مروجہ قوانین کے خلاف ہو، لیکن سپریم کورٹ نہیں سر، پروٹیکٹیو کسٹڈی موجود ہے. ایسا حکم دے سکتا ہے. پروٹیکٹیو کسٹڈی کا قانون ہے. آپ نظر بند کریں، آپ لا فریم کریں. اور آپ اچھا جی، سپریم کورٹ نہیں کرے گا، یہ میں آپ کو گارنٹی دے دیتا ہوں. اگلا طریقہ یہ نہیں ہوگا، یہ مجھے ہی پتا ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں. آپ نے پاسبلٹی پوچھی تھی تو میں نے اس آپ نے کہا 2 طریقے ہیں. ہاں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ہوگا. دوسرا کیا؟ امکان نہیں. دوسرا طریقہ تو یہی ہے کہ یہ عوام، جو میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ کراچی کے معاملات میں اسلام آباد کی مداخلت ختم ہونا چاہیے. کراچی کی اسی طرح خود مختاری ملنا چاہیے. اسلام آباد کی مداخلت تو ہر ضلع میں ختم ہونی چاہیے. لوگوں کو اپنا جو ہے رائٹ آف ہر ضلع کراچی کی حالت میں نہیں ہے، لیکن کراچی بہت ہی خوفناک صورتحال سے دوچار ہے، ہنگامی حالت میں مبتلا ہے، خون ریزی ہو رہی ہے. تو چونکہ یہ غیر معمولی حالات ہیں، ان میں غیر معمولی اقدامات ہی کرنا پڑے. آج فیصل زرداری کا دو فکرے تھے، مجھے بڑے عجیب لگے، لیکن وہ فکرے آئندہ ہو جانے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اپنا رائٹنگ آف دا وال پڑھو اور دیوار کے ساتھ کسی کو نہ لگاؤ. عوام جس دن دیوار کے ساتھ لگی نا، اس دن کراچی کا مسئلہ حل ہوگا. وہ باہر نکلے گی، اس طرح نکلے گی کہ جیسے بلی نکلتی. اور عوام بہت باشعور ہے کراچی کی. اچھا، بہت بری طرح 300 لوگ تو چند مہینوں میں، ہفتوں میں بیچارے مارے جا رہے ہیں. عوام کو کیا بہانا چاہیے نکلنے کا؟ سر دیکھیں، میں نے اس دن لکھا بھی ہے، 6000 بندہ مرا ہے نا. یہ 6000 بندہ اگر جلوس لے کے باہر آ جاتا، کسی کی سیر نہیں ہونی تھی وہاں پر. جو قوم سینے پہ گولی کھا کے حق بات نہیں کہنا چاہتی، اسے بوری بند لاشیں ملا کرتی ہیں. اور یہ مقبول جان نذیر جی ہمارے ساتھ ایک بریک کے بعد. ٹھیک ہے، بریک. ویلکم بیک فرام بریک. میں نے ایک بڑا مشکل سوال پوچھنا ہے آپ دونوں حضرات سے. ایک ہی سوال ہے اور مجھے پتا آپ دونوں صحیح دل سے جواب دیں گے. اگر یہی حالات قائم رہتے ہیں تو پاکستان کتنے دن تک قائم رہے گا؟ میں تو ایک سیکنڈ میں عرض کر لوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو لوگ دن گر رہے ہیں نا پاکستان کے لیے، وہ سخت غلط فہمی کا شکار ہیں. اب لوگوں کے ذہن میں شاید یہ تصور ہو کہ 1971 میں چونکہ ملک ٹوٹ گیا تھا پھر ٹوٹ سکتا ہے. ایسا نہیں ہوگا. وہ بالکل دوسرے عوامل تھے، اس کی میں تفصیل بیان نہیں کروں گا، لیکن بہرحال جب یہ بنے تھے اس وقت بھی یہ 2 ملک تھے. اب یہ ایک ملک ہے. یہ بنتے ہوئے بھی ایک ہی ملک تھا.
یہ رہے گا آخر تک ایک ملک کے. دوسرا یہ ایک اور آپ بات ذہن میں رکھیے کہ اب ملکوں کے ٹوٹنے کے زمانے گزر گئے. اب ایک گلوبل اکانومی ہے, گلوبل پالیٹکس ہے. اب ایک آخری بات, سوویت یونین ٹوٹا, وہ ملک نہیں ٹوٹا, ملک نہیں ٹوٹا, فیڈریشن ٹوٹی تھی وہ. یوگوسلاویا نہیں جی, یوگوسلاویا بھی ملک نہیں ٹوٹا تھا, اس لیے کہ وہ آپ نے 3 چیزوں, دیکھیں آپ نے 3 کو اکٹھا کیا ہوتا. سوڈان نہیں, سوڈان کو تو انٹرنیشنل ایک فورس سیکنڈ, میں نے جو ابھی عرض کیا ہے نا آپ سے کہ یوگوسلاویا, اب ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان ویسے ہی 2 علیحدہ جو قرارداد کے مطابق 40 کی علیحدہ اینٹیز بنا تھیں, وہ ایک بنا دیے گئے. پھر اس کے بعد زبردستی ایک کیا گیا, اس کے بعد اور زبردستی ہوئی کہ ایک چھوٹا یونٹ بڑے یونٹ پر حاوی آ گیا. اس کے وہ الگ تھے. یوگوسلاویا کا بھی یہی تھا کہ وہ علیحدہ یونٹ تھے جو جبرن سیکنڈ ورلڈ وار ٹیٹو نے بنائے تھے, لیکن وہ اصل میں ایک نہیں تھے. سلویک اور چیک بھی ایسے تھے. دیکھیں نا پاکستان کا مسئلہ ہے, پاکستان کی جو اسٹریٹجک جغرافیکل لوکیشن ہے نا, پاکستان کا 1 انچ بھی علیحدہ ہونے کا خطرہ کس کو ہے؟ انڈیا کو اور چائنا کو براہ راست. اگر بالکنائزیشن یہاں ہوتی ہے تو پھر بالکنائزیشن کہیں اور بھی شروع ہو سکتی ہے, اور وہ چلے گی کیونکہ پھر رکتی نہیں ہوتی, یہ تو کینسر کی طرح پھیلتی. ایک دوسرا اسٹریٹجک لوکیشن ایسے کہ پاکستان جیسا بھی ہے, جس طرح کا بھی ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ 70% آئل آپ کے پاس سے گزرتا ہے. آپ اگر آج پاکستان کے اندر کچھ بھی ہو سکے, کیونکہ ملک علیحدہ کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی مرضی کی حکومت آ جائے گی. یہ خطرہ دنیا کا کوئی بندہ مول نہیں لے سکتا. کل کو اگر کراچی کی پورٹ پہ کوئی اور بندہ آ کے بیٹھ جائے جو کہ انٹرنیشنل فورسز کامیاب نہ ہو, تو رائٹ فرام شط العرب کوئی آئل سپلائی کو انشور نہیں کر سکتا. تو پاکستان جیسا بھی ہے, جس طرح کے, پھر پاکستان کی خود آئی ایس آئی حمایت نہیں کرتا ہوں, لیکن آئی ایس آئی کے بارے میں جو فکر ہے نا اس کا ٹیننٹ کا, کہ اگر جارج ٹیننٹ, جی کہ اگر آپ نے اس ملک خطے میں جانا ہے تو ان سے پوچھ کے, سی آئی اے کے فارمر ڈائریکٹر جنرل جو تھے, ان سے پوچھ کے چلو ورنہ خراب ہو جاؤ گے. ٹھیک. دوسرا, ان فوج کی جو اوور آل سچویشن ہے, وہ فوج بھی اس طرح نہیں ہے کہ عراق کی فوج نہیں ہے کہ امریکہ گھس جائے گا اور بھاگ جائیں گے. فوج بھی بالکل مختلف قسم کی ہے. کہ پبلک 16 کروڑ کی پاپولیشن والا ملک توڑنا آسان کام نہیں ہوتا. 16 کروڑ کی پاپولیشن کہ جو کہ مختلف قومیتوں کے ساتھ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہی ہے, بالکل, اور جو مذہبی بنیادوں پہ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہی ہے. بالکل کاٹتی ہے, بالکل سب جگہ کاٹا کرتی ہے, لیکن یہ لیول نہیں آیا کبھی بھی. میں جی اس طرح کراچی کے حالات کو جیسے آپ نے بیان کیا ایسے نہیں دیکھتا. نسلی بنیادوں پہ بالکل یہ نہیں ہے. یہ مافیاز ہیں, یہ مفادات ہیں, یہ بھتا ہے, یہ بمبے میں بھی ہے, یہ ہر جگہ ہوتا ہے, مدراس میں بھی ہے. دوسرے انہوں نے ایکسٹرنل فیکٹرز بیان کیے ہیں پاکستان کی اسٹیبلٹی کے. میں آپ کو انٹرنل فیکٹرز بتاتا ہوں کہ پاکستان کے اب جو تمام علاقے ہیں وہ اکنامکلی ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں. پٹھان کو ٹرک چلانے کے لیے لمبی سڑک چاہیے, جی, ہوٹل. کراچی کو اپنی جو معیشت ہے اسے چلانے کے لیے سندھ اور پنجاب کے کھیت چاہیے, یہاں کی کپاس چاہیے. بلوچستان کو یہاں کا مزدور, یہاں کا ٹیچر, یہاں کی ایڈمنسٹریشن چاہیے. وہ ابھی تک بھی اپنی بلوچ کسی اور کے ساتھ جا نہیں سکتا. 40 لاکھ بلوچ ہیں ایران کے اندر, نہ اپنی مرضی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں, نہ مرضی کی زبان بول سکتے ہیں, نہ کسی گورنمنٹ کی نوکری میں آ سکتے ہیں. 40 لاکھ برابر کے بلوچ ہیں. میں ایک دفعہ استندار تھا تو ان کا گورنر اس کے بعد بیٹھا ہوا تھا, گورگیجوں کا سردار وہاں بیٹھا ہوا تھا. میرا تحصیلدار بھی گورگیج تھا. لاسٹ کویسچن, اور 1 منٹ ہے دونوں کے پاس ایک جواب دینے کے لیے, کہ وکی لیکس بھی آ گئی, زلفی لیکس بھی آ گئی, سب کچھ ہو گیا, لیکن ہم لوگ کبھی اس کی اوتھینٹسٹی کویسچن نہیں کرتے. ہم اس کی یعنی اس کو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا, چلیں انہوں نے تو قرآن مجید رکھا ہوا تھا, کیا جولین اسانج نے بھی قرآن مجید رکھ کے اتنے لاکھوں وکی لیکس جو ہیں صحیح ہیں, کہ واٹ از گوئنگ آن؟ دیکھیے جی, یہ اتھینٹک انفارمیشن تو ہوتی نہیں ہے, نہ یہ اور نہ یہ, دونوں چرائی گئی چیزیں ہیں. چرائی کی چیزوں پہ کوئی بھروسہ نہیں کیا کرتا. سر میں جب ڈی سی تھا نا تو رپورٹ ڈیلی ایک صبح آتی تھی, سورس رپورٹس. یہ جو لفظ ذرائع ہے نا, اس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. آپ کو صحیح مسلم کی ایک حدیث بتاؤں, جی, کہ جس شخص نے بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات کو آگے کر دیا وہ مومن نہیں. اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی, کوئی کافی ہے, اور جھوٹے پہ اللہ لعنت بھیجتا ہے. تو اس سے ہم لوگوں کے اوپر کیا ثابت ہوتا ہے؟ ہم سچی بات ہے کہ ہم تو بغیر, آپ سوچ نہیں سکتے کہ بغیر کسی چیز کے چل رہی ہوتی ہے.
صرف اس لیے کہ آپ کہیں پیچھے نہ رہ جائیں چینل کے اس چکر میں. ہمیں جی جو بات پسند آتی ہے نا ہاں. ہم اس پر یقین کرتے ہیں. نذیر نجی صاحب آپ کا اور یہ مقبول جان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یہ صاحب آپ نے جاتے جاتے میں آپ کو یاد کراؤں آپ نے لنڈن اور فرانس کا ایک کمپیریزن ابھی دیا تھا کہ حالانکہ معاشی حالات وہاں پہ خراب تھے لیکن وہ لوگ انقلاب وہاں پہ آ گیا. چارلز ڈکنس کی ایک کتاب تھی دا گریٹ ایکسپیکٹیشنز اور دا گریٹ ایکسپیکٹیشنز میں اس نے لنڈن اور پیرس کا کمپیریزن کیا اور اس کی جو اوپننگ اس نے دی تھی وہ تھی کہ اٹ واز دا بیسٹ آف ٹائمز اٹ واز دا ورسٹ آف ٹائمز اٹ واز دی ایج آف وزڈم اٹ واز دی ایج آف فولشنس اٹ واز دی ایپک آف بلیف اٹ واز دی ایپک آف انکریڈلٹی وی ہیڈ ایوری تھنگ بفور اس وی ہیڈ نتھنگ بفور اس وی ور آل گوئنگ ڈائریکٹ ٹو ہیون وی ور آل گوئنگ ڈائریکٹ دی ادر وے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو اپرچونٹی لیتے ہیں کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں لٹیروں سے اپنے آپ کو نجات دلاتے ہیں یا پھر ہم ان کے ساتھ ساتھ دفن ہوتے جاتے ہیں. اس عید کی نماز پہ ہم سب کو بہت سے عہد کرنے ہوں گے اپنے ساتھ. انٹل دی نیکسٹ ٹائم اللہ حافظ.